اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کے ذریعے جیسے جیسے بتاتے، کاتبین وحی اس کو لکھتے اور وہ ایک مجموعہ بنتا چلا گیا، اور ان تمام کا مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جمع ہو چکا تھا۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع نہیں ہوا، پکے جھوٹے ہیں۔ پورا قرآن جمع ہو گیا تھا، لیکن ایسے دو اٹوں کے درمیان جیسے مصحف ہے ویسے نہیں ہوا تھا۔ یہی مسئلہ ہے اصل میں۔ یہ عثمانی خط عثمانی کے اندر اس طرح کا نزول کے اعتبار سے محفوظ کیا۔ اس میں بیوٹی یہ ہے کہ تمام قرأتوں کو پڑھنے کی رعایت بھی رکھی گئی، اور ایک لہجہ جو عربی لہجہ تھا، جس کو اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کہا تھا کہ قرآن کو تم پڑھو تو عربی لہجے میں پڑھو، اقرأ القرآن بلحون العرب۔ لحن ہے طرز، وہ طرز جو قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لحن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلحون العرب، عربی لہجے میں پڑھو، جو قریش کا لہجہ تھا جسے آج ہم پڑھتے ہیں، جو جبرائیل نے اللہ کے رسول پہ پڑھا تھا وہ لہجہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، 7 نسخے بنائے۔ پھر یہ نسخے لکھت میں جتنے نسخے تھے آرڈر دیا کہ جو کچھ قرآن کا حصہ ہے میرے پاس جمع کر دو، کیونکہ اختلاف نہ ہو اس کے بعد۔ پھر جتنے نسخے آئے ان تمام کو کہا کہ اس کو مٹا دو، اور مٹانے کی شکل کیا تھی؟ بعض روایتوں میں کہ جلا دیا گیا۔ اسی واسطے شیعوں نے بدبختوں نے الزام رکھا حضرت عثمان پر کہ ان کو اس واسطے ہم نے قتل کیا، یا اس واسطے شروع ہوئی، یا اس واسطے کیا ہے بلوائیوں نے حملہ کیا، انہوں نے قرآن کو جلایا۔ بدبختوں نے پیچھے کا مضمون دبا دیا۔ یہ وحی جب اترتی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو مقرر کر لیا تھا۔ یہ دراصل لکھنے کا کوئی بعد میں جا کر اہتمام نہیں ہوا، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں، بدبخت ترین لوگ ہیں جو جھوٹ میں۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس حد تک غلبہ کیا کہ 200 سال کا لگا لیا کہ احادیث لکھی ہی نہیں گئی۔ امام بخاری کب کے بھائی؟ ہم کو کیا جی معلوم، بولو امام بخاری کی پیدائش کب؟ کیا مولوی صاحب ایسا سب پوچھیں گے؟ میں سامنے بیٹھتا نہیں تھا نا، میں جاتا تھا کہاں، تبھی کنارے بیٹھتا تھا، ہے نا، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کب بولو؟ ہاں ہوگا اجالا، کہاں لے ہو گئے بھائی ان کو، کائی کو اتنا پرانا کر دیا؟ ہاں 200 سال کے آخری میں پیدائش، 164 امام ابن حنبل کی، 194 امام بخاری کی، دونوں آگے پیچھے استاد شاگرد 30 سال کے فرق میں، معلوم ہے؟ یہ ترتیب ہے۔ تو 200 سال کے اینڈنگ میں پیدا ہوئے، اور لکھا تو بخاری 200 سال کے بعد، تو کہہ دیا کہ 200 سال بعد لکھی گئی۔ یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے تاریخ کا، ان بدبختوں نے جو گھڑا، منکرین حدیث تھے۔ اول دن سے لکھی گئی، کاتب وحی اول دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور اس کتاب کو لکھت کے اعتبار سے یہاں تک ثبوت ہے، لکھنے والے کاتبین وحی کے نام بھی درج ہیں، جو کہ مفسرین اور تاریخ دان اور سیرت کی کتابوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ تقریباً 21 نام تو وہ ہیں جو بعد میں بھی آگے چل کر مشہور ہوئے، جو کاتبین وحی میں سے آتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، جن میں ان شیعہ بدبختوں نے کیا کیا، حضرت معاویہ پہ لعن طعن کیا۔ اگر ان کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی تو کیا اللہ کے رسول کاتب وحی بناتے انہیں؟ جو سب سے زیادہ رازدان ہوتا ہے اسی کو تو اہم کام دیا جاتا ہے۔ کاتبین وحی میں حضرت معاویہ بھی ہے۔ ہاں تو یہ چیز پہلے دن سے لکھی گئی۔ ان میں 21 کے اوپر نام ہے جنہوں نے کاتبین وحی کا فریضہ انجام دیا، اور ان میں زیادہ تر زید بن ثابت کا بھی نام ہے۔ اور اسی طرح کس پہ لکھا جاتا تھا؟ شروع میں یہ جو پیپر ہے نا، اس کا رواج نہیں تھا عرب میں، حالانکہ پیپر بہت قدیم چیز ہے، یہ بات صحیح ہے۔ رومیوں ایرانیوں کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو پیپر تقریباً عیسوی اعتبار سے بھی پہلے کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بھی پہلے کے زمانے میں پیپر موجود تھا، لیکن پیپر کا استعمال نہیں تھا، اور خاص کر عرب دنیا میں تو پیپر کا تھا ہی نہیں وجود، اوراق کا تھا ہی نہیں وجود۔ تو لکھت کی حفاظت جو ہوتی تھی وہ کس میں ہوتی تھی؟ وہ دراصل ہوتی تھی چمڑوں میں، اور قرآن کے طور پر خاص طور پر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ ٹیکل کر کے دیکھیں، فی صحف مطہرہ،
جہاں پر آیا ہے سورہ عبس کے اندر وغیرہ صحف کا لفظ، ان کو اگر ہم تعویل کے اعتبار سے اس زمانے کے جو لکھنے کی پوزیشنز اشکال تھے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہ تھا پتھروں پر، چٹانوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر۔ آپ پوچھیں ہڈیوں پہ کہتے؟ ہاں، اون کے شانے کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی جو پیپر کا کام دیتی تھی۔ اون بڑا جانور ہے اور اس کا شانے کی جو ہڈی ہوتی تھی وہ خاصی کیا ہے، طویل ہوتی تھی، اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور پتھر پہ تو کیسے، پتھر میں بھی کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں، باریک سلیں آتی ہیں۔ آج جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ماربل وغیرہ بناتے ہیں نا، وہ باریک سلیں ہی تو ہیں، تو باریک جو سلیں ملتی تھی ان پر بھی لکھا جاتا تھا، اور چٹان کبھی مل گئی تو اس پر بھی لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح کھال وغیرہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور ان تمام کا مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جمع ہو چکا تھا۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع نہیں ہوا، پکے جھوٹے ہیں۔ پورا قرآن جمع ہو گیا تھا، لیکن ایسے دو اٹوں کے درمیان جیسے مصحف ہے ویسے نہیں ہوا تھا۔ یہی مسئلہ ہے اصل میں، قرآن جمع تھا پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کے ذریعے جیسے جیسے بتاتے، کاتبین وحی اس کو لکھتے اور وہ ایک مجموعہ بنتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسی سے آپ اندازہ کر لیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے بوسہ دیا، پیار کیا، قریب بٹھا لیا اور کان میں کچھ کہا جس سے وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں اب کچھ اور بولا جس سے وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تنہا تھی تو ملاقات ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اچانک تم رونے لگی، پھر کچھ کہا، اچانک ہنسنے لگی، آخر کیا بات تھی وہ جو اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں کہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ راز ہے۔ وہ کیسے میں بول دوں؟ وہ میرے ابا جی کا راز ہے، وہ کیسے میں بول دوں؟ تو ہم عائشہ نے خاموش اختیار کی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فاطمہ، میرا جو حق تم پر بنتا ہے، یعنی میں ایک ماں ہوں تمہاری حیثیت سے، ایک سوتیلی ماں ہوں میں، تو اس حیثیت سے اب تو پوچھتی ہوں، کم از کم بتا دو وہ کیا بات تھی جس کے واسطے تم اچانک رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا بالکل صحیح، اب میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آتے ہی کہ فاطمہ، میں ہمیشہ رمضان المبارک میں قرآن کا ایک دورہ ایک مرتبہ سنا دیا کرتا تھا مکمل، لیکن اس مرتبہ رمضان میں جبرائیل کے پاس میں نے 2 مرتبہ سنایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اگلے رمضان تک اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ یعنی اپنی وفات کی خبر تھی تو میں رونے لگی۔ پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ فاطمہ، ڈرو نہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار تم ہو؟ تو میں ہنسنے لگی۔ یہ تھی وہ بات۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ وفات سے پہلے جو مکمل قرآن ہو چکا تھا اس کی تدریس بھی ہوتی تھی، مراجعہ بھی ہوتا تھا، اور مراجعہ جس سے ہوتا تھا وہ فرشتہ تھا جس کے بارے میں رب نے اعلان کیا تھا کہ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ یہ وہ ہے جس کے آسمانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جبرائیل امین ان کے پاس مراجعہ ہو رہا تھا جہاں پر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی تھی، تو باقاعدہ طور پر مراجعہ بھی ہوا اور وہ دراصل مجموعہ بھی ہو گیا۔ اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے مصحف میں نہیں ہے۔ یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن جمایا جا چکا تھا۔ کیوں؟ اگر اللہ کے رسول پہ اترا ہے تو ترتیب سب سے پہلا سورہ علق ہونا چاہیے تھا، اور 5واں سورہ فاتحہ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ دوسرا سورہ مزمل ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ سورہ فاتحہ بقرہ کیوں آیا؟ اگر یہ ترتیب کسی دوسرے نے کر دی
تو پھر تو کیا ہے، قرآن میں تبدیلی ہو گئی. تو کیا کون؟ اللہ کے رسول نے یہ ترتیب کی. ایک آیت کے بعد کون سی آیت رکھنا، یہ ترتیب بھی ہوئی. ایک سورت کے بعد دوسری سورت رکھنا، یہ ترتیب بھی اللہ نے خود وحی کے ذریعے بتلایا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے لکھوایا نہیں. اس حد تک نوٹڈ ہے قرآن کہ بسم اللہ بھی ایڈ نہیں ہوا. 114 سورتیں، لیکن 113 بسم اللہ، ایک میں بسم اللہ نہیں. لیکن 114 ہی بسم اللہ ہے قرآن میں. یاد رکھو، 114 سورتیں، 113 بسم اللہ، لیکن 114 بسم اللہ ہی ہیں. صرف سورت کی ابتدا میں نہیں ہے. سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. کیوں؟ ایک مرتبہ سورت کی ابتدا میں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے خط میں جب وہ ملکہ سبا کو لکھتے ہیں تو اللہ نے وہاں پورا خط اتار دیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. تو 114 بسم اللہ ہے. یہ ترتیب جو ہو رہی ہے وہ ترتیب، اور یہ سورت کے بعد سورت، آیت کے بعد آیت، یہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی خود اللہ کے رسول نے کر دیا. اور جمع بھی پورا مکمل ایک جگہ ہو گیا. صرف جو جمع ہو کر جامع القرآن کے لفظ سے حضرت عثمان کو مشہور کر دیا گیا ہے، وہ جامع العثمان نہیں ہے، جامع قراءت القرآن ہے. انہوں نے قراءت کو ایک کیا. قراءتیں کئی تھی، اس قراءت کو انہوں نے ایک کیا عربی لہجے پر، جو ہم پڑھتے ہیں آج مصحف میں. جو ہم پڑھتے ہیں عمران بن حفص کی جو قراءت ہے وہ قراءت ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی قراءتیں ہیں یہ دوسروں سے آئی ہیں. وہ قراءتیں ایشیائی ممالک میں دوسری جگہ ہیں، ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں. ہاں، لیکن جو مشہور ترین قراءت ہے وہ یہ لہجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو عمران بن حفص سے آیا ہے ہمارے پاس. اور یہ لہجے کیسے آئے؟ راویوں کے ذریعے ہی آئے. ایسے ہی حدیث بھی آئی. اگر تم روایت کے اعتبار سے حدیث کو روایت سے آیا اس واسطے انکار کرو گے تو قرآن بھی روایت سے ہی آیا ہے. اس کے بھی روایتیں ہی ہیں کہ یہ قرآن اس طرح پڑھا انہوں نے اس طرح پڑھا، انہوں نے اس طرح پڑھا. تو دونوں ایک ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک جنگ پیش آئی. حضرت ابو بکر کے ابتدائی خلافت، یوں کہہ لیجیے حضرت عمر کے ابتدائی خلافت، حضرت ابو بکر کے آخری خلافت کے زمانے میں. وہ کیا تھا؟ جنگ امامہ. یہ مسیلمہ کذاب تھا نا، جس نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، اس سے جنگ ہوئی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو جنگ کیے تھے اس میں تقریباً 700 اہل قرآن کا تو یہ اہل قرآن نہیں، جو سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اپنے قرآن کو، حافظ قرآن، حفاظ قرآن جو تھے نا، وہ شہید ہو گئے. تب کہیں جا کے یہ معاملہ اٹھا کہ آخر اسے 2 اٹوں کے درمیان ایسے بک بنایا جائے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے ابو بکر سے کہا کہ کیوں نہ اس کو لکھ کر ایسے کتابی شکل دے دی جائے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ یہاں تک کہ حضرت عمر سمجھاتے رہے، بولتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا دل بھی اس کے لیے کھل گیا ہے کہ اگر ہم اس وقت اس کو محفوظ نہ کریں گے تو آگے چل کر جس طرح تورات میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا وہی اختلاف ہماری امت میں بھی ہو جائے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جوڑ لینا ہے. تو اب اس وقت جو پہلے سے تیار شدہ نسخہ تھا، جو حضرت روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر میں تھا، جو ام المؤمنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان کے پاس وہ اصل تھا جو جمع ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. وہاں سے پھر ایک مرتبہ کاپی کی گئی اور اس کو ایک بہت بڑے علامہ قسم کے علماء صحابہ کو جمع کیا گیا اور ان کو سردار بنایا گیا، ان کا زید بن ثابت کو، اور کہا گیا کہ آپ کی نگرانی میں پھر ان 2 اٹوں کے درمیان اس قرآن کو محفوظ کر دیا جائے. تو یہ کام شروع ہو گیا. زید بن ثابت نے یہ شرط لگا دیا، جس کے پاس لکھی ہوئی چیز ہے وہ لے کے آ جاؤ، قرآن کی کوئی آیت چھوٹ نہ جائے.
حفاظ تو بہت تھے، انہوں نے اس کی حفاظت کے انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ جہاں بھی لکھی ہوئی چیز ہے وہ بھی لے آؤ. تو سب کے سب جو قرآن ان کے پاس تھا وہ سب کا سب لے آ کے جمع کر دیے. تو جو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے تھا دلوں کے اندر، باقاعدہ وہ لکھی ہوئی شکل میں پورا کا پورا مجموعہ آ گیا، سوائے 2 آیتوں کے. کہا جاتا ہے کہ 2 آیتیں وہ تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. یہ 2 آیتیں دراصل کوئی بھی لکھی ہوئی شکل میں پیش نہ کر سکا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے 2 گواہ مقرر کیے کہ 2 لوگ گواہی دیں کہ اس کو اترتے اور پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا. تو آخرکار ایک ایسے صحابی آئے جنہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سنا اور یہ بات شہادت کے طور پر میں دیتا ہوں. لیکن تھے ایک، اللہ کی حفاظت کا انتظام بھی دیکھو میرے بھائیو، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہاں، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی کیا ہیں، اسے حفاظت کرنے والے بھی ہیں اس قرآن کی. اب یہ جو شکل دکھ رہی ہے نا، اس شکل میں لانے کے لیے جس صحابی نے وہ شہادت دی، وہ صحابی ایسے تھے کہ ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے کچھ خریدا. کوئی گھوڑا تھا یا کوئی جانور تھا، قیمت مقرر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ بھائی، پیسہ اب نہیں ہے میرے پاس، میرے ساتھ چل، گھر پہنچ، میں پیسہ دے دوں گا. اب وہ لے کے جب جا رہا تھا نا جی، راستے میں ایک بندے نے کیا کیا، اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرید چکے ہیں. وہ بندے نے سمجھا کہ یہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک 50 درہم بڑھا کے بول دیا. مثلا اللہ کے رسول نے 200 کو طے کیا تھا، 200 درہم کو، اس نے پوچھا کہ 250 میں دیتے ہو؟ یہ بدو تھا، گاؤں والا تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا. اس نے جھٹ سے کہا کہ ہاں ہاں دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے بھائی 200 پہ تو میرے بات ہو گئی ہے، میں تو پیسہ دینے کے لیے لے جا رہا ہوں تمہیں. کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی، 250 درہم اوپر آ رہے ہیں، میں اس کو دوں گا. اب اللہ کے رسول نے کہا بات تو ہوئی ہے تمہاری میرے ساتھ. تو اس نے کہا اچھا بات ہوئی ہے، گواہ لاؤ. کون سنا؟ اب صحابہ کھڑے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ بدبخت ایسی بات کر رہا ہے، اور اس وقت کوئی موجود بھی نہیں تھا. تو وہ صحابی آگے بڑھ کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ بات کی تھی 200 میں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تم تو وہاں موجود نہیں تھے. کہا کہ اللہ کے رسول غیب کی تمام خبروں کو ہم مانتے ہیں، روزانہ جبرائیل آپ کے پاس لاتے ہیں، تو آپ کیسے اس معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول خوش ہو کے کہا کہ آج سے تمہاری ایک کی گواہی 2 شمار ہوگی. آج سے تمہارے ایک کی گواہی 2 شمار ہوگی. اب وہ صحابی آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 آیتیں میں نے سنا. تو زید بن ثابت پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم تمہاری ایک شہادت 2 کے برابر ہے. تو تم نے 2 گواہوں کی گواہی دی، اور 2 گواہوں کی گواہی سے بات مکمل ہو جاتی. قرآن مکمل 2 اٹوں کے درمیان یوں آیا. یہ ہے ترتیب مصحف، حفاظت قرآن، جس کے بارے میں نے بتایا تھا. اب یوں مکمل ہونے کے بعد آگے بڑھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، پورا 10 سال کا زمانہ. 23 ہجری ختم ہوئی، 24 شروع ہوئی. حضرت عثمان آئے، شہادت ہوئی حضرت عمر کی. حضرت عثمان کے دور مبارک میں تو فتوحات کے انبار لگ گئے ہیں. اللہ نے ایسی فتوحات دی، مشرق اور مغرب ہر جگہ فتح ہی فتح. لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، اور مملکت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر ہر جگہ قرآن سکھانے کا انتظام کرنا پڑا. اب ہوا یہ، جس صحابی نے جیسے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، ویسے ویسے جو نئے مسلمان ہو کے آ رہے تھے ان علاقوں میں قرآن سکھا رہا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دوسری قرأتیں بھی سکھائی تھی، قرأتیں مختلف تھی.
بلکہ بعض روایتیں تو یہاں تک آئی ہیں کہ 7 قراءتوں میں اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا. اب آپ سمجھ نہیں سکتے کیا قراءت کیا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اردو تو سب جگہ ہے, اردو سب جگہ ہے, انٹرنیشنل زبان ہی نہیں ہے بھائی. بولو جی سینہ ٹھوک کے, ہاں اب بھی ڈرتے ہو. ہاں ہے, اردو بڑی میٹھی زبان بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. ہاں ہے نہیں ہے, لیکن چنئی کی اردو زبان, حیدرآباد کی اردو زبان کا لہجہ دونوں ایک ہے. یہاں آئے تو میں سوچتا تھا کیا بولتے ہیں یہ لوگ. ہاں یہ لوگ بولے تو تمہیں سوچیں گے انہوں کیا بولتے ہیں, ہمیں لوگ بولتے نہیں نا. آگے اردو ہے, چنئی کا لہجہ الگ, حیدرآباد کا لہجہ الگ. میں پہلی مرتبہ اتنا تعجب ہوا کہ آپ لوگ بولتے ہیں خواہ مخواہ کو خالی پیلی. مجھے اتنی ہنسی آئی, یہ کیا عجیب لفظ ہے خالی پیلی. سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے, بہت مدت بعد سمجھ. ارے خواہ مخواہ جسے ہم بولتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں یہ لوگ خالی پیلی, ہے نا, صحیح ہے نا بھائی. ہاں ہمارے پاس استعمال ہی نہیں ہے یہ لفظ خالی پیلی. تو اردو ہی ہے لیکن لہجہ الگ ہے. بعینی اسی طرح عربی ہی ہے لیکن لہجے مختلف تھے قبائل کے. تو مشکل نہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن دیا تھا کہ تم کو مشکل ہے تو تم اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ لو. عربی ہی تھی تو لہجات مختلف تھے, تو جس صحابی جیسے جس لہجے میں سیکھے تھے وہی لہجے میں سکھاتے تھے. دیکھیے ایک لہجہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا جی, جس میں یا مجہول ہوتی ہی نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں یا مجہول نہیں ہے, جبکہ پوری اردو میں خالی یا مجہولی ہے. ہاں ہم بولتے نا آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پیئے, یہ ہے نا, کیا ہے یہ یا مجہول ہے. یہ عربی میں نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں سوائے ایک جگہ جہاں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا, جب وہ کشتی پہ سوار ہو گئے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, مجراہا آنا تھا یا مجری آنا تھا, دونوں نہیں, دونوں کے درمیان آیا مجریہا. ایک ہی جگہ قرآن میں آیا مجھول ہے, یہاں پر ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا, تو رے کا شکل نہیں ہے پورے قرآن میں. لیکن دوسری قرآتیں ہیں جس میں صرف رے آتا ہے, یا مجھول ہوتی ہے, جیسے کیا ہے والضحى والضحى, یہ اس میں یا مجھول نہیں ہے. والضحى واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما خلے, یہ قرآت ہے باقاعدہ. تو یہ ایک لہجہ, تو لہجے مختلف تھے. اب جب جیسے صحابی سیکھے ویسے ہی سکھانے لگے تو لہجوں کا اختلاف ہوا. حضرت حذیفہ تھے جو سب سے پہلے اس کو کیا ہے نظر میں لائے. جب انہوں نے دورہ کیا تو اپنے دورے سے واپس آئے تو حضرت عثمان سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ اس امت کو اختلافات سے بچائیے. میں تو سمجھتا ہوں وہی اختلاف کہیں رونما نہ ہو جائے جو بنی اسرائیل کو بعد میں ہوا تھا. تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دورہ کیا سلطنت اسلامیہ میں, جہاں جہاں مسلمان ہوئے ہیں, جہاں جہاں فتوحات ہوئے ہیں, وہاں ہر بندہ ان کے استاد نے جو لہجہ سیکھا ہے اس لہجے میں پڑھتا, اور یہ ایک دوسرے کا انکاری بھی ہے. جس لہجے میں وہ قرآن نہیں پڑھا ہے دوسرا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو, میں نے ویسے نہیں سیکھا. تو آپ اس کو اتفاق کرا دیں. حضرت عثمان کو بھی اس سنگینی کا احساس ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہی نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس وقوع دیا گیا تھا, حضرت زید بن ثابت بنوا کر اس نسخے کو لیا. اور اس کو یہ دیکھیے, یہ خط عثمانی کا جو ہے, اگر 13 لائن کا ہوتا تو اور آپ کو وضاحت کے ساتھ میں بتلاتا. یہ دیکھیے, یہ عثمانی خط عثمانی کے اندر اس طرح کا نزول کے اعتبار سے محفوظ کیا. اس میں بیوٹی یہ ہے کہ تمام قراتوں کو پڑھنے کی رعایت بھی رکھی گئی, اور ایک لہجہ جو عربی لہجہ تھا جس کو اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کہا تھا کہ قرآن کو تم پڑھو تو عربی لہجے میں پڑھو. اقرأوا القرآن بلحون العرب. لحن ہے طرز, وہ طرز جو قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لحن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلحون العرب, عربی لہجے میں پڑھو, جو قریش کا لہجہ تھا جسے آج ہم پڑھتے ہیں, جو جبرائیل نے اللہ کے رسول پہ پڑھا تھا وہ لہجہ. تو اس لہجے کے خط کو لکھتے ہوئے یہ خط تک محفوظ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, اس میں دیکھیے بیوٹی دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین. عالمین پہ عین کے بعد کھڑا الف ملا ہوا نہیں ہے,
عین لکھا ہوا ہے، الف اوپر ڈالا ہوا ہے، جبکہ لکھت تو ایسی ہونا چاہیے تھا، عین کے بعد الف ہونا تھا، پھر لام الگ ہونا چاہیے تھا، نہیں، حضرت عثمان نے ویسے نہیں لکھا، پھر قیامت تک لکھنے والے ویسے نہیں لکھے. حضرت عثمان نے کھڑا الف ہی ڈالا تو بعد میں مصحف میں کھڑا الف ہی ڈالے. ہاں، الرحمن الف آنا چاہیے تھا لیکن میم لکھ کے اوپر ڈالے کھڑا الف. تو آج تک الرحمن الرحیم میں کھڑا الف استعمال ہوتا ہے، سیدھے الف نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ تھا. مالکی، دیکھیے مالکی یہاں پر دیکھو، اگر آپ کو مالکی لکھنا تھا تو اصل میں کیا ہے، اس طرح لکھنا تھا، تو اس میں اوپر کھڑا الف آتا ہے. اوپر کھڑا الف میں ہوتا کیا ہے، اوپر کھڑا الف میں اگر قراءت ملکی پڑھنے والا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، مالی کی پڑھنے والا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک قراءت ملکی یوم الدین بھی ہے، ایک قراءت مالکی یوم الدین بھی ہے. معنی کچھ نہیں بدلتا لیکن لہجہ بدلتا ہے. تو اس کی رعایت کی انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا، 7 نسخے بنائے. پھر یہ نسخے لکھت میں جتنے نسخے تھے آرڈر دیا کہ جو کچھ قرآن کا حصہ ہے میرے پاس جمع کر دو، کیونکہ اختلاف نہ ہو اس کے بعد. پھر جتنے نسخے آئے ان تمام کو کہا کہ اس کو مٹا دو. اور مٹانے کی شکل کیا تھی، بعض روایتوں میں کہ جلا دیا گیا. اسی واسطے شیعوں نے بدبختوں نے الزام رکھا حضرت عثمان پر کہ ان کو اس واسطے ہم نے قتل کیا، یا اس واسطے شروع ہوئی، یا اس واسطے کیا ہے بلوائیوں نے حملہ کیا، انہوں نے قرآن کو جلایا. بدبختوں نے پیچھے کا مضمون دبا دیا، قرآن کو نہیں جلایا بلکہ قرآن کی حفاظت کی. وہ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے چاہا کہ اگر اس نسخے کے علاوہ بھی کوئی نسخے رہیں گے تو آگے چل کر اختلاف ہوگا. اس واسطے گورنمنٹ سے ریپیوٹڈ ہو کر، گورنمنٹ سے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ مہر لگوا کر جو قرآن آ جائے وہ صرف ہمارے ساتھ جو ہم بنائیں وہ رکھ دیا جائے، بقیہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں میں کیا کیا، دے دیا، اور انہوں نے اس کو جلا کے ختم کر دیا. اب جو 7 بڑے ممالک تھے، مکہ، مدینہ، بصرہ، اس طرح وہاں پر بھیج دیے گئے یہ 7 الگ الگ نسخے، اور کہہ دیا گیا کہ یہ 7 نسخے ہیں، تم کو اسی کی کاپی کرنی ہے اور اسی کو لکھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے. یہ ہے قراءتوں کو جمع کرنے کا کام جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو. تو جامع القرآن نہیں ہے، وہ جامع قراءت آیات القرآن ہے. انہوں نے یہ قراءت جمع کی بس، ورنہ تو لکھا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی مکمل ہو گیا. یہ تھی قرآن کی پوری جمع شدہ. میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں اصل ایک پیغام ہے جس کے واسطے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے آسمانوں کو ترتیب دیا، حفاظت دیا. انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جنات اڑ کے جاتے تھے. جب قرآن کے نزول کا زمانہ آیا تو جنات کی زبانی اللہ نے سورہ جن میں یہ آیت رکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ آسمانوں کو ٹٹولا جانے کی کوشش کی تو جنات کہہ رہے ہیں کہ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا. ہم نے پورے آسمان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت شدید پایا، ہر جگہ سیکیورٹی پڑی ہوئی ہے، ہم نہیں جا سکتے اوپر. ہاں، حرسن، حارس کہتے ہیں واچ مین کو، اسی سے حرسن ہے. ہاں، ہم نے دیکھا کہ پہلے زمانے کی طرح ہم جا کے سنیں گے تو ہر جگہ فرشتے مقرر ہیں، اور ہم بیٹھ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں. انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، کہ یہ بہت بڑا کیا ہے، شہاب ثاقب ہمارے پیچھے آتا ہے اور ہم کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. آخر ہم نے جانا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنے والی ہے جس کے واسطے پورا آسمان پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی سن گن نہ لے.
تو اس اہتمام کے ساتھ آپ کو اتارا اور اتار کے یہ اعلان کر دیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے حکمت والے کی طرف سے، اپنے آپ میں محمود ہے، حمید ہے، حکیم ہے، اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے۔ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کو مضبوطی سے تم پکڑ لو، پھر تمہاری دنیا بھی تمہاری آخرت بھی سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کامیاب کر دے گا۔ اس واسطے اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے معجزتاً رکھا۔ انبیاء کو جتنے معجزے حصی ملے وہ سب کے سب ان کی وفات سے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو لاٹھی سام بننے کے لیے ملی اور بنی، اژدہا بن کے بڑے بڑے رسیوں کو کھا گئی، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد کسی نے اس لاٹھی کو چھیا تو اژدہا بنا؟ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد لاٹھی لاٹھی ہی رہی۔ آج بھی استنبول کی میوزیم میں لاٹھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے سام بن جایا کرتی تھی، لیکن اب کوئی پکڑے تو سام نہیں بنے گی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ معذرداز اندھے کو کیا ہے مسح کرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی، تو پھر کوئی حضرت عیسیٰ کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے مسح کیا تو آنکھیں آ گئی۔ حصی تھا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلا گیا، لیکن یہ معجزہ حصی نہیں معنوی ہے، جو اس چیلنج کے ساتھ آج بھی نہیں قیامت تک موجود رہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو شامل کر لو۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام انسان اور تمام جنات شامل ہو جائیں، پھر کوشش کر دیں اپنی سی جیسی کوشش تم کو کرنی چاہیے، لیکن تم نہیں لا سکتے اس کی مثال۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم ایک دوسرے کے کتنے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، اس جیسا ایک حرف نہیں لا سکتے، ایک تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک زیر زبر نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کو محفوظ کرنے کا مقام بنایا، پیپروں میں کتابوں میں نہیں۔ آج پورے مذاہب کے کتابوں کے ماننے والوں سے ایک چیلنج ہے، اگر تمہارا آسمانی نسخہ ہے، اگر کتاب ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی، یہ رب العالمین کی، یہ اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، تو بتاؤ تورات کا کوئی حافظ ہے، انجیل کا کوئی حافظ ہے، زبور کا کوئی حافظ ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا کوئی حافظ ہے، اپنشد کا کوئی حافظ ہے، وید کا کوئی حافظ ہے، یجروید کا کوئی حافظ ہے، سام وید کا کوئی حافظ ہے، کوئی ایک حافظ بتاؤ۔ اس قرآن کو لو اور محلے کے بچوں کو ٹٹولو کہ ایک ایک گھر میں 5 حافظ تمہیں مل جائیں گے۔ یہ رب نے اہتمام کیا، دلوں کو چنا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ رب کا معجزہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا، اور اس سے بدبخت ترین قوم ہوگی جو اتنا بڑا معجزہ ساتھ میں رکھے اور چوپایوں کی طرح اپنے نظروں اور اپنے کانوں کو بند کرتے ہوئے گزر جائے۔ بدترین قوم نہیں ہیں ہم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بعض جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ یا رب کیا شدت ہے، دیکھیے اس میں، پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیوں ہوئی، کیوں کیا ایسا؟ ان کی صفت ویسی تھی، کیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں اس قرآن کو سمجھتے نہیں۔ بدبخت سب سمجھتا، انجینئرنگ کے بڑے بڑے فارمولے سمجھتا، لیکن قرآن کبھی پڑھتا نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، قلب تو ہیں، لا يفقهون بها، سمجھتا کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان تو ہیں، لا يسمعون بها، قرآن سنتا نہیں ہے، سب سنتا ہے، دنیا جہاں کے گانے سنتا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں سنتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہیں لیکن دیکھتا نہیں، گندے پکچر، فحاشی عریانی سب دیکھتا نہیں تو قرآن کو دیکھتا نہیں، قرآن کو دیکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہاں تو کان ہیں سنتا نہیں، دل ہیں
سمجھتا نہیں, آنکھ ہے دیکھتا نہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ ہیں پکے جانور. نا 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 نا, جانور نہیں ہے, جانوروں سے بھی بدتر. بل ہم اضل. ہم اسی کے مصداق ہیں اگر آپ اس کو اب بھی نہ پڑھیں گے اتنا کچھ کہنے کے باوجود. نہیں پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں, وقت لگائیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے تمہاری. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.